بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شاعری کی صنعت تکرار، صنعت تضاد، صنعت مراعات النظیر، صنعت تشبیہ، صنعت استعارہ، صنعت مبالغہ۔ ان صنعتوں کی تعریف دیکھتے ہیں اور ان کی مثالیں اور ان مثالوں پر وضاحت کرتے ہیں۔ آئیے سب سے پہلے صنعت تکرار کو دیکھتے ہیں کہ صنعت تکرار کسے کہتے ہیں۔ شاعری میں کسی لفظ کا بار بار آنا صنعت تکرار کی مثال ہے۔ ایک شعر آپ کے سامنے موجود ہے۔ کس کس کو سنائیں گے مصیبت کی کہانی، کس کس کو سنائیں گے مصیبت کی کہانی، کس کس پہ کریں گے غم و آلام کا شکوہ۔ پیارے طلبہ و طالبات، اس میں جو لفظ کو راؤنڈ کیا گیا یعنی کس کس، یہ لفظوں کی تکرار ہے، اور شاعری کے اندر، غزل کے اندر، شعر کے اندر اگر ایسی لفظوں کی تکرار آتی ہے تو اسے صنعت تکرار کہتے ہیں۔ اس میں اکثر شعر کے اندر آپ نے دیکھے ہوں گے کہ ردیف کی بھی تکرار ہوتی ہے، لیکن ردیف کی تکرار صنعت تکرار نہیں مانی جائیں گی، بلکہ اس کے علاوہ آنے والے الفاظ جو بار بار آتے ہیں، جو الفاظوں کی تکرار ہوتی ہیں، انہیں صنعت تکرار کہتے ہیں۔ تو یہاں کس کس کی تکرار سے درد اور بے بسی کا اظہار ہو رہا ہے، اس لیے اسے صنعت تکرار کہتے ہیں۔ اس کی خصوصیات دیکھتے ہیں کہ تکرار میں لفظ یا فقرہ بار بار آتا ہے۔ اس سے شعر کی آواز اور معنی دونوں میں قوت پیدا ہوتی ہے۔ اکثر مرثیوں، قصیدوں، نعتوں میں اس صنعت کا استعمال زیادہ ملتا ہے۔ اکثر آپ دیکھیں گے مرثیہ یا آپ دیکھیں گے قصیدے یا آپ دیکھیں گے نعت رسول، تو آپ کو اس کے اندر تکرار، لفظوں کی تکرار یعنی صنعت تکرار کا سب سے زیادہ استعمال نظر آئے گا۔ ایک اس کی اور مثال ہے، یہ اس شعر کو پڑھیے کہ یا محمد یا محمد یا محمد یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ذکر تیرا لب پہ آیا اور ستارے جگمگائیں۔ اگر آپ اس پہ غور کریں گے شعر پر، تو آپ کو دیکھو یا محمد یا محمد یا محمد یا محمد کی تکرار آپ کو نظر آ رہی ہے، اور اسی تکرار کو صنعت تکرار کہا گیا ہے۔ یہاں یا محمد کی بار بار تکرار محبت اور عقیدت کی شدت کو ظاہر کر رہی ہے۔ پیارے طلبہ و طالبات، ایک اور شعر ہے، اگر اس پہ آپ غور کریں گے تو اس کے اندر رات دن رات دن رات دن، یہ رات دن اور شب و روز کی تکرار ہو رہی ہیں، اس لیے اسے بھی آپ صنعت تکرار کہیں گے۔ اب یہ غالب کا مشہور شعر ہے کہ کوئی امید بر نہیں آتی، کوئی امید بر نہیں آتی، کوئی صورت نظر نہیں آتی۔ مشہور غزل ہے غالب صاحب کی چھوٹی بہر میں کہ کعبہ کس منہ سے جاؤ گے غالب، شرم تم کو مگر نہیں آتی، ہم وہاں ہیں جہاں سے ہم کو بھی کچھ ہماری خبر نہیں آتی۔ اسی غزل کا ایک یہ شعر ہے، اور اس کے دو مصرے ہیں۔ اس کے اندر کوئی اور کوئی، یہ تکرار ہو رہی ہے لفظوں کی، اس لیے اسے بھی صنعت تکرار کہیں گے۔ کوئی کی تکرار سے ناامیدی کی کیفیت زیادہ نمایاں ہو رہی ہے۔ اس کے بعد آئیے صنعت تضاد دیکھتے ہیں۔ صنعت تضاد کسے کہتے ہیں؟ جب شعر میں دو متضاد یعنی اپوزٹ معنی والے الفاظ آئیں تو صنعت تضاد کی مثال ہوتی ہے۔ کسی بھی شعر کے اندر دو اپوزٹ الفاظ کا آنا، ورڈز کا آنا، دو اپوزٹ ورڈز کا آنا، جیسے دن اور رات ایک دوسرے کے اپوزٹ ہے، تو ایک ہی شعر کے اندر رات دن آنا
یا دن رات آنا یا صبح شام آنا یا ایسے اپوزٹ ورڈ آنا تو اسے صنعت تضاد کہے گے۔ جب کسی شعر یا جملے میں ایسے دو الفاظ یا خیالات آ جائیں جو ایک دوسرے کے الٹ ہوں انہیں صنعت تضاد کہتے ہیں۔ اس کی بھی خصوصیات دیکھیے، یہ صنعت شعر میں حسن اور دلکشی اور گہرائی پیدا کرتی ہے۔ اس میں کم از کم دو اپوزٹ الفاظ کا ہونا ضروری ہے۔ شاعر ان کے ذریعے اپنی بات کو زیادہ واضح اور پر اثر بناتا ہے۔ یعنی یہ صنعتوں کا استعمال اگر شاعر کرتا ہے تو اس کی بات واضح طور پر قاری کے سمجھ میں آتی ہے، پڑھنے والے کے سمجھ میں آتی ہے۔ تضاد اکثر قاری کو سوچنے پر مجبور کرتا ہے کیونکہ اس میں دو الٹی کیفیتیں دکھائی دیتی ہیں، یعنی اپوزٹ کے۔ اس کے اشعار بھی ہے، اس کے غور کریں۔ امیر شہر کو اس سے غرض کیا، فقیر شہر کب سے در بدر ہے۔ تو اس میں دیکھیں گے امیر اور فقیر۔ دوسرا شعر دیکھیے، جو آ کے نہ جائے وہ بڑھاپا دیکھا، جو جا کے نہ آئے وہ جوانی دیکھی۔ اس میں بڑھاپا اور جوانی یہ صنعت تضاد کی مثالیں ہیں۔ کبھی خاک پر پڑا ہے سر چرخ زیر پا ہے، کبھی پیش در کھڑا ہے سر بندگی جھکایا۔ اس میں بھی اگر آپ غور کریں گے تو پا اور سر یہ ایک دوسرے کے الٹ ہے، اس لیے یہ بھی صنعت تضاد کی مثال ہے۔ صنعت مراعات النظیر، اس کی تعریف دیکھتے ہیں کہ جب کسی شعر میں ایسے الفاظ یا مضامین لائے جائیں جو آپس میں ایک ہی دائرے یا موضوع سے تعلق رکھتے ہوں، یعنی غزل کے اندر ایسے اشعاروں کا استعمال ہو جو جس کا ایک ہی موضوع ہو۔ اگر شاعر آسمان کا ذکر کر رہا ہے غزل کے اندر تو آسمان سے تعلق رکھنے والے اسی قبیلے کے الفاظ جیسے آسمان، ستارے، تارے، چاند، مہتاب وغیرہ یہ ایک ہی قبیلے کے ہیں۔ تو ایسے الفاظ آ جانا شعر کے اندر صنعت مراعات النظیر کی مثال ہے۔ دیکھیے اس کی تعریف ایک اور ہے، ایک دوسرے سے مناسبت رکھتے ہوں تو اسے صنعت مراعات النظیر کہا جاتا ہے، یہ بھی اسی کی تعریف ہے۔ یہ وہ صنعت ہے جس میں شاعر ایک ہی موضوع کے الفاظ استعمال کرتا ہے تاکہ شعر میں ربط، حسن اور دلکشی پیدا ہو۔ پیارے طلبہ و طالبات، اب اس کی اہم خصوصیات بھی دیکھیے۔ الفاظ کا تعلق ایک ہی خاندان سے ہوتا ہے، میں آپ کو بتا چکا ہوں۔ آسمان، ستارے، تارے، چاند، مہتاب، یہ آسمان سے تعلق ہے ان سب کا۔ تو ایسے الفاظ کا شعر کے اندر آ جانا صنعت مراعات النظیر کی مثال ہے۔ یا کھیت، فصل، فصلیں، ہے نا، اناج، کسان، بیل گاڑی وغیرہ ایسوں کا استعمال اگر شاعری کے اندر ہوتا ہے تو بھی صنعت مراعات النظیر کی مثال ہوگی۔ اس صنعت سے شعر میں ہم آہنگی اور روانی پیدا ہوتی ہے۔ مثالیں اور وضاحت دیکھتے ہیں، اس کی مثالیں ہیں اور مثالیں آپ اگر پڑھیں تو نہیں ہے نا امید اقبال اپنی کشت ویراں سے، ذرا نم ہو تو یہ مٹی بڑی زرخیز ہے ساقی، نم، مٹی اور زرخیز یہ ایک ہی قبائل کے ہیں، ایک ہی قبیلے کے ہیں، اس لیے یہ بھی صنعت مراعات النظیر کی مثال ہوئی۔ اب یہاں دیکھو، شوق تیرا اگر نہ ہو میری نماز کا امام، میرا قیام بھی حجاب، میرا سجود بھی حجاب۔ تو یہاں سجود، یہاں قیام، یہاں نماز، یہاں امام، یہ ایک ہی قبیلے کے ہیں، ایک ہی خاندان کے ہیں، ایک ہی موضوع ہیں۔ تو ایسے الفاظ اگر آتے ہیں تو صنعت مراعات النظیر کی مثال ہوگی۔ یہ اس شعر پہ غور کریں، یہاں آپ کو سر کہیں، بال کہیں، ہاتھ کہیں، پاؤں کہیں، ان کا سونا بھی ہے کہ شان کا سونا دیکھو۔ تو اس میں سر دیکھیے، بال دیکھیے، ہاتھ دیکھیے اور پاؤں دیکھیے، یہ ایک ہی خاندان کے الفاظ ہیں اور یہ بھی صنعت مراعات النظیر کی مثال ہیں۔ صنعت استعارہ پر آئیے، صنعت استعارہ کسے کہتے ہیں؟ تو صنعت استعارہ کی تعریف پہلے سمجھتے ہیں۔ جب شاعر کسی چیز کو کسی اور چیز کے مشابہ قرار دے
تو اس کا نام ہی رکھ دیا جاتا ہے۔ ابھی آپ سمجھے نہیں ہوں گے، میں آپ سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں، اس مثال سے سمجھیے۔ جیسے ماں اپنے بچے کو کہتی ہے میرا چاند کا ٹکڑا، ماں اپنے بچے کو بلاتی ہے اور کہتی ہیں، اس کے ماتھے پہ بوسہ لیتی ہے اور اسے کہتی ہیں کہ میرے چاند کا ٹکڑا، میرا چاند کا ٹکڑا۔ جب ماں نے یہ کہا تو ماں نے بچے کو چاند کہا، چاند کے جیسا نہیں کہا، اس لیے یہ صنعت الاستعارہ ہے۔ اب یہاں دیکھیے، شیر میسور ٹیپو سلطان رحمۃ اللہ علیہ، تو ٹیپو سلطان کو شیر کہہ دیا گیا، شیر کے جیسا نہیں کہا گیا، شیر کہہ دیا گیا، تو یہ بھی صنعت استعارہ کی ایک مثال ہوئی۔ اور یہ جملہ یہاں کٹ کر دیتا ہوں کیونکہ بلبل ہند سروجنی نائڈو کو کہا جاتا ہے۔ اہم خصوصیات پر آئیے۔ یعنی استعارہ دراصل تشبیہ ہی کی ایک شکل ہے جس میں مشبہ اور مشبہ بہ ہٹا دیا جاتا ہے۔ اب یہاں دیکھیے، مثال سے آپ کی سمجھ میں آئے گی۔ تشبیہ کا شعر ہے، بچہ چاند سا ہے، یہ تشبیہ ہے، یعنی بچے کو چاند سے تشبیہ دی گئی۔ لیکن استعارہ میں تشبیہ نہیں دی جاتی ہے بلکہ چاند کہہ دیا جاتا ہے، بچہ چاند ہے، تو یہ استعارہ ہے اور یہ تشبیہ ہے۔ اس کے اندر سا کا استعمال ہوا تو سا، مانند، جیسا، جیسی، ویسا، یہ الفاظ جب آتے ہیں تو اس سے آپ صنعت تشبیہ پہچان سکتے ہیں۔ یہاں تشبیہ میں سا ہے لیکن استعارہ میں سا حذف ہو گیا اور بچے کو براہ راست چاند کہہ دیا گیا۔ یہ سمجھ گئے آپ؟ اس کی مثالیں وضاحت دیکھیے کہ پلکوں سے گر نہ جائیں یہ موتی سنبھال لو، پلکوں سے گر نہ جائیں یہ موتی سنبھال لو، دنیا کے پاس دیکھنے والی نظر کہاں۔ تو یہ جو شعر ہے، اگر آپ اس شعر میں آنسو کو براہ راست موتی کہا گیا، یہی استعارہ ہے۔ یہ جو موتی ہیں جو پلکوں سے گر رہے ہیں، یہ موتی آنسو ہیں اور آنسو کو موتی کہہ دیا گیا، یہی استعارہ ہے۔ ایک روشن دماغ تھا نہ رہا، ایک روشن دماغ تھا نہ رہا، شہر میں ایک چراغ تھا نہ رہا۔ تو یہاں روشن دماغ کسے کہا گیا؟ ایک قابل انسان کو کہا گیا۔ اس شعر میں روشن دماغ قابل انسان کو کہا گیا اور یہ بھی استعارہ ہے۔ صنعت مبالغہ، کہ صنعت مبالغہ کسے کہتے ہیں؟ مبالغہ کے معنی ہے زیادہ کرنا یا حد سے بڑھا دینا، یہ صنعت مبالغہ، بڑا چڑھا کر پیش کرنا صنعت مبالغہ ہے۔ اردو اور شاعری میں جب کسی کیفیت، صفت، حالت کو اصل بڑا چڑھا کر بیان کیا جائے تاکہ اس کی تاثیر زیادہ ہو جائے، اسے صنعت مبالغہ کہتے ہیں۔ اس کی مثال دیکھیے، قطرہ بھی سمندر بن جائے، یہ مبالغہ ہے کیونکہ قطرہ حقیقت میں سمندر نہیں ہو سکتا مگر عظمت ظاہر کرنے کے لیے ایسا کہا گیا ہے۔ تو عظمت ظاہر کرنے کے لیے قطرے کو سمندر کہا گیا ہے، تو بڑا چڑھا کر بات پیش کی گئی ہے، حد سے زیادہ بڑھا دیا گیا ہے۔ تو ایسے اشعار جب آتے ہیں تو وہ صنعت مبالغہ کی مثالیں ہوتی ہیں۔ وہ ایسا دوڑا کہ زمین ہلنے لگی، دوڑنے سے زمین نہیں ہلتی ہے، ہاں انسان ہل جاتا ہے لیکن زمین نہیں ہلتی ہے۔ وہ ایسا دوڑا کہ زمین ہلنے لگی، اس جملے میں دوڑنے کو بڑھا چڑھا کر پیش کیا گیا، یہ بھی صنعت مبالغہ ہے۔ چند اشعار آپ کے سامنے ہیں۔ دن بھر جو پھر رہا تھا فلک پر غرور سے، دن بھر جو پھر رہا تھا فلک پر غرور سے، میں نے اس آفتاب کو مٹھی میں بھر لیا۔ آفتاب کو مٹھی میں بھرنا معمولی بات نہیں ہے، ہاں یہ حد سے زیادہ بڑی بات کر دی گئی ہے۔ جیسے قطرے کو سمندر بنا دیا گیا تھا اور مٹھی میں آفتاب کو، سورج کو چھپا دیا گیا، تو یہ حد سے زیادہ بات بڑھ گئی ہے، یہ بھی صنعت مبالغہ کی مثال ہے۔ یارو شب فراق میں رویا ہوں اس قدر تھا، چوتھے آسمان پہ پانی کمر کمر، چوتھے آسمان پہ پانی کمر کمر، یہ صنعت مبالغہ ہے۔ اب یہ ایک اور شعر ہے، رونے پر آ جائے تو دریا ہی بہا دیں، رونے پہ آ جائے تو دریا ہی بہا دیں،
شبنم کی طرح سے ہمیں رونا نہیں آتا، یہ بھی صنعت مبالغہ کی ہے کہ اتنا روتے ہیں وہ کہ شاعر کہتا ہے کہ ہم جب رونے پر آئے تو اتنا روتے ہیں کہ دریا بہنے لگتے ہیں۔ تو یہ صنعت مبالغہ کی مثال ہے۔ صنعت تجوید دیکھیے، صنعت استعارہ، صنعت تجوید میں بہت معمولی فرق ہے، وہ فرقوں کو سمجھنے کی آپ کوشش کریں۔ صنعت استعارہ کے اندر چاند کہہ دیا جاتا ہے اور صنعت تجوید میں چاند جیسا کہا جاتا ہے، بس یہی فرق ہے اس میں۔ کسی صنعت تجوید کی تعریف سمجھتے ہیں کہ کسی چیز کو دوسری چیز کے ساتھ مشابہ قرار دینا، کسی چیز کو دوسری چیز کے ساتھ مشابہ قرار دینا۔ جب شاعر کسی شے یا شخص کی خصوصیات کو بیان کرنے کے لیے اسے دوسری شے سے مشابہ قرار دیتا ہے تو وہاں تشبیہ پیدا ہوتی ہے۔ مثالوں سے آپ سمجھ میں آئیں گی آپ کے بات، یعنی ایک چیز کو دوسری چیز کے ساتھ مثل، مانند، جیسا، سا کی طرح وغیرہ سے ملا دینا۔ ابھی بھی سمجھ میں نہیں آیا؟ اب یہ جملے دیکھیے، آپ بآسانی آپ کے سمجھ میں آ جائے گا۔ اس جملے پہ غور کریں کہ میرا بیٹا چاند ہے، یہ استعارہ ہے جو ہم نے ابھی پڑھا، اور میرا بیٹا چاند کی طرح ہے، یہ تشبیہ ہے۔ تو اس میں طرح سے چاند کی طرح ہے، چاندنی کہا گیا، میرا بیٹا چاند کی طرح ہے، تو یہ صنعت تشبیہ ہے، یعنی بیٹے کو چاند سے تشبیہ دی گئی۔ جملہ دیکھیے کہ آپ کا چہرہ روشن چاند ہے، یہ استعارہ ہے۔ آپ کا چہرہ چاند کی طرح روشن ہے، یہ تشبیہ کی مثال ہے۔ یعنی یہاں چہرے کو روشن چاند کہہ دیا گیا، یہاں چہرے کو چاند کی طرح کہا گیا، چاند نہیں ہے، چاند کی طرح ہے۔ اس کی اور مثالیں ہیں، دیکھیے، ناز کی ان کے لب کی کیا کہیے، ناز کی ان کے لب کی کیا کہیے، پنکھڑی ایک گلاب کی سی ہے۔ آپ اس شعر پر غور کریں تو شاعر نے اپنے محبوب کے لبوں کو گلاب کی پنکھڑی سے تشبیہ دی ہے۔ اور ایک یہ آخری کا شعر ہے، اس پہ غور کریں تو پھر آپ اس میں بھی، شعر میں بھی آپ سمجھ جائیں گے کہ برچھیاں کو کرنوں سے اور جناب کو آفتاب سے تشبیہ دی گئی ہے۔ یہ صنعت تشبیہ کی مثالیں تھی۔ ہم نے صنعت مبالغہ پڑھے، ہم نے صنعت استعارہ پڑھے، اور صنعت مراعات النظیر پڑھے، صنعت تضاد پڑھے، اور صنعت تکرار پڑھے، اور اس کے علاوہ بھی کچھ صنعتیں ہماری باقی ہے۔ انشاءاللہ بہت جلد ان صنعتوں پر بھی ہم ان صنعتوں کا بھی علم حاصل کریں گے۔ آپ نے دیکھا، اس کے لیے جزاک اللہ۔